بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کے تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہوئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا پوری ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ چکے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسلی انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا، اور یہ کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس طوفان سے خود کو بچا لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آج سے 1000 سال قبل آنے والے اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک نیک شخص یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول تھے جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئی، اور سب سے پہلے آپ کے قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم لوگ اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کے دعوت کا انکار کر دیا، اور نیز آپ کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کرے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئی، جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے وحی فرمائی۔ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے غرق کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹ کے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو، کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہی تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ عرض یہ کہ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب اب تو پانی شکل میں آئے گا،
تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوں گی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ دو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان میں پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچی پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ تو پانی نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا اور خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ روایت کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردہ دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی، اور دوسری جماعت ہے کہ ہم ان کو دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے۔ جس نے ان کی پیروی نہیں کی وہ نوح کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہو جائے گا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک انفارمیشن۔